لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اس سے پہلے گزشتہ جمعرات کو یہ بات میں نے آپ حضرات کو بتلائی تھی کہ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 5 لاکھ احادیث پاک کا ان کے پاس ذخیرہ تھا، ان میں سے منتخب فرما کر اس حدیث کو لیا، منتخب فرما کر اس حدیث کو لیا، منتخب فرما کر اس حدیث کو لیا، منتخب فرما کر اس طرح 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث انہوں نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف جو حدیث پاک کی بہت ہی مشہور کتاب اس میں تحریر فرمائی 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث، پھر ان 4800 میں سے 4 احادیث کا انتخاب فرمایا، 4800 احادیث میں سے 4 احادیث کا انتخاب فرمایا اور ان احادیث کے بارے میں فرمایا کہ یکفی الانسان لحفظ دینہ من ذلک 4 احادیث، انسان کے دین کی حفاظت کے واسطے ان میں سے یہ 4 احادیث کافی ہیں، دین کی حفاظت کے واسطے اور دیندار بننے کے واسطے 4800 میں سے صرف اور صرف 4 احادیث کا انہوں نے انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ دیندار بننے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے واسطے ان 4 احادیث کے اوپر عمل کر لینا کافی ہو جائے گا۔ ان میں سے اس سے پہلے آپ کو میں نے ایک حدیث بتلائی تھی پہلے نمبر کی 4 میں سے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ انسان کے عمل کا دار مدار اس کی نیت پر ہے اور انسان کو اس کی نیت ہی کا صلہ اور بدلہ ملتا ہے،
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فكانت هجرته الى الله ورسوله. اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اس کو اجر و ثواب اس کے اوپر مرتب ہوگا. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها والى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر إليه. اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے واسطے اس کی ہجرت نہیں ہے، دنیاوی حاصل کرنے کے واسطے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے وہ اپنے وطن پر اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی دوسرے وطن میں جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا قِيلَ مَا هَاجَرَ اس پر آخرت میں کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، وہ دنیا میں رب اس کی حاصل ہوگی. چار میں سے پہلے حدیث کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے. چار میں سے دوسری حدیث جس کا انتخاب فرمایا امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے. انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے. ایک مسلمان کے اسلام میں خوبی اس وقت آئے گی، ایک مسلمان کے اسلام میں اچھائی اس وقت پیدا ہوگی، ایک مسلمان کے اسلام میں کمال اس وقت پیدا ہوگا، ایک مسلمان اچھا مسلمان اس وقت بنے گا جبکہ وہ لایعنی کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے. میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم دنیاوی چیزوں میں خوبی کے خواہاں اور خواہش مند ہوتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہماری خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ وہ خوب سے خوب ہو. کپڑے کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوب ہو، جوتے کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوب ہو، موزے کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوب ہو، چشمے کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خوب ہو، ٹوپی کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خوب ہو، سواری کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خوب ہو، سیل فون کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوب ہو، مکان کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، گدے تکیے کے بارے میں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہماری خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ خوب سے خوب ہو. تو پھر اسلام کے بارے میں تو بدرجہ اولا ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا اسلام خوب سے خوب تر. اسلام کے بارے میں تو بدرجہ اولا انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا اسلام خوب سے خوب تر. اس لیے کہ دنیاوی چیزوں میں اگر خوبی ہے تو اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہوگا، اور دنیاوی زندگی محدود ہے تو اس کا فائدہ بھی محدود ہی ہوگا. لیکن اگر تمہارے اسلام میں خوبی ہے تو اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا، اور آخرت کی زندگی ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو فائدہ بھی دائمی ہوگا. تو عقل مندی کی اور سمجھداری کی بات کیا ہے؟ جو دائمی فائدہ ہے آدمی اس کو ترجیح دے. ہمیشہ ہمیشہ جس میں فائدہ ہے اس بات کو آدمی ترجیح دے. تو اگر کوئی آدمی اپنے اسلام میں خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں اچھائی پیدا کرنا چاہتا ہے، اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا ہے. جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنے اسلام میں خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت آسان نسخہ بتلایا ہے کہ وہ لایعنی کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے. لایعنی کام اور بات کیا ہے؟ لایعنی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں دین کا بھی فائدہ نہیں اور دنیا کا بھی کوئی معتد بھی فائدہ نہیں. دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں، دین کا کوئی کام ہے اور دین کی کوئی بات ہے تو وہ تو لایعنی ہو ہی نہیں سکتی. دین کا کوئی کام اور دین کی کوئی بات وہ تو لایعنی نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کا کوئی کام ہو اور دنیا کی کوئی بات ہو اور وہ معتد بھی گجرات میں اس کا ترجمہ کروں تو گڑنا پاتر، معتد بھی کام ہے.
وہ بھی لایانی نہیں. مثال کے طور پر اپنی صحت کی حفاظت کے واسطے، اپنی تندرستی کی حفاظت کے واسطے، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے واسطے آدمی جو ہے صبح کے وقت واکنگ کرتا ہے، جوگنگ کرتا ہے، ورزش کرتا ہے. تو ہے تو دنیا کا کام. یہ واکنگ کرنا ہے دنیا کا کام ہے، جوگنگ کرنا ہے دنیا کا کام ہے، ورزش کرنا ہے دنیا کا کام ہے. لیکن چونکہ اس کا فائدہ دنیاوی ہے لیکن وہ معتد بھی ہی ہے. صحت اور تندرستی کے واسطے آدمی یہ کام کرتا ہے تو یہ لایانی نہیں. لایانی اس کام کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں کہ اس میں دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور دنیا کا بھی کوئی معتد بھی فائدہ نہیں ہے. ایسے کام کو اور ایسی بات کو لایانی کہتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی اسلام میں خوبی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جو ایسے کاموں کو اور ایسی باتوں کو چھوڑ دے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا کوئی معتد بھی فائدہ ہے. تب جا کے اس کی اسلام میں خوبی پیدا ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی کے لمحات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے بہت قیمتی ہے. اس کو غنیمت نہیں سمجھا. اللہ یعنی کام اور باتوں میں اگر ہم نے زندگی کے لمحات کو گنوا دیا تو کل آخرت میں خون کے آنسو رونے کے باوجود بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. خون کے آنسو آدمی اس وقت روئے گا، ندامت کرے گا، پچھتا ہے گا، اس کے باوجود بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو ٹھہر گئے. صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے. ٹھہر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قبروں کی طرف دیکھنے لگے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبروں کو لے کر کیوں ٹھہر گئے اور دیکھ رہے ہیں. مسلسل قبر کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 رکعت جس کو تم اپنی زندگی میں پڑھتے ہو اور جلدی جلدی پڑھتے ہو اور اس کو معمولی سمجھتے ہو، 2 رکعت جلدی جلدی پڑھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو. یہ قبر میں جو سوئے ہوئے ہیں یہ مردے اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہمیں 2 منٹ کا وقت مل جائے تو ہم 2 رکعت پڑھ لیں. کاش کہ ہمیں 2 منٹ مل جائے تو ہم 2 رکعت پڑھ لیں، چاہے جلدی جلدی پڑھ لیں، فقط 2 منٹ کا وقت ہم کو مل جائے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے وہ ایک مرتبہ قبروں کے پاس سے گزرے تو سواری سے اترنے کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی. ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا کیا معنی اور مطلب ہے، کیوں پڑھی آپ نے یہاں سواری سے اتر کے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ایک مرتبہ قبروں کے پاس کھڑے ہو کر یہ قبر میں سوئے ہوئے لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں 2 منٹ کا وقت مل جائے تو ہم 2 رکعت پڑھ لیں گے. آج اللہ نے مجھ کو یہ وقت دیا ہے، آج اللہ نے مجھ کو یہ وقت دیا ہے، اس وجہ سے میں نے 2 رکعت پڑھی. ابھی احبار رحمۃ اللہ علیہ توریت کے حافظ تھے اور اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھے تعلقات تھے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا ایک آپ کوئی ایسی بات کرو جس سے اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہو، کوئی ایسی بات کرو جس کی وجہ سے اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہو. تو حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین دنیا میں رہ کر جہنم کی آگ سے بچنے کا اہتمام کرو، فکر کرو، اس لیے کہ جہنم کی آگ کتنی تیز ہے اور کتنی گرم ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا رائے کے دانے کے برابر، جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا رائے کے دانے کے برابر مشرق کے بالکل اینڈ میں انتہا میں آخری اس کا جو چھیڑا ہے
بالکل اینڈ میں جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا رائے کے دانے کے برابر مشرق کے بالکل اینڈ میں رکھ دیا جائے اور ادھر مغرب کے بالکل اینڈ میں ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے، خدا پاک کی قسم اس کی گرمی وہ وہاں محسوس کرے گا۔ اس لیے جہنم کی آگ سے جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت میں اپنے زندگی کے لمحات کو گزار کر آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ اس لیے قرآن پاک میں اسی کو کامیاب کہا ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کل قیامت کے دن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا، وہ کامیاب، وہ حقیقی کامیابی ہے۔ ڈھیر سارے روپے پیسے اگر دنیا میں کسی نے کما لیے تو وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں اپنا بینک بیلنس کسی نے بہت تگڑا بنا لیا تو یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ لمبی چوڑی پراپرٹی کا کوئی آدمی دنیا میں مالک بن گیا تو یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ بڑا عالیشان اور شاندار مکان بنا لیا، یہ کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ بہت قیمتی گاڑی کسی نے دنیا میں بسا لی، یہ کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی بہت اونچی ڈگری اس نے حاصل کر لی، دنیا کا بہت اونچا منصب اور عہدہ اس نے حاصل کر لیا، یہ کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جس کا اعلان قرآن کرتا ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کل مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما لیا، وہ کامیاب ہے۔ صحابہ کرام نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، اس وجہ سے میدان کارزار میں دشمن کا تیر آ کے لگتا ہے، جانتے ہیں کہ یہ تیر جان لیوا ہے، جان بچنے والی نہیں ہے، دنیا کی باغ و بہار چھوٹنے والی ہے، لیکن دنیا کی باغ و بہار میں چھوٹنے کا غم نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ ایسے وقت میں بھی ان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، فزت ورب بالکعبہ، فزت ورب بالکعبہ۔ یہ کامیابی وہ سمجھتے تھے، کامیابی یہ افسوس نہیں کر رہے، کلمہ نکلتا ہے، فزت ورب رب کعبہ کے سامنے کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی کس کو کہتے؟ اس حقیقت کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اہتمام کرو، فکر کرو اس کی۔ اور دوسری بات بتلائی کہ کل آخرت میں ایک ایسی بھیانک آواز سنائی دے گی، ایسی بھیانک آواز سنائی دے گی کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس آواز کو سن کر گھٹنوں کے بل گر گئے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ حال ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اوروں کا کیا حال ہوگا؟ تیسری بات بتلائی کہ کل آخرت میں اور قیامت کے دن آدمی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا تو اس کو کم سمجھے گا، کاش کہ اس سے زیادہ میں عمل لے کر آتا۔ 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا تو اس کو کم سمجھے گا۔ اس لیے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو اگر افسوس اور ندامت اگر کسی چیز پر ہوگی تو اس بات کے اوپر کہ کاش کہ میں زندگی کے وہ لمحات جو اللہ کی یاد کے بغیر میں نے گزارے، ان لمحات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور عبادت میں گزارتا تو آج جنت میں مجھ کو جو درجہ ملا ہے اس سے اونچا درجہ ملتا۔ جیسے بورڈ میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ میں کامیاب ہوا ہے 75% سے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں زیادہ محنت کر لیتا تو 90% سے کامیاب ہو جاتا۔ تو وہاں پر بھی جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اگر کسی چیز پر افسوس ہونا، جنت میں تو کسی چیز کی کوئی تکلیف اور اذیت ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ افسوس کرے گا کہ کاش زندگی کے وہ لمحات جو میں نے ایسے ہی اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیے، اگر اس کو بھی اللہ کی یاد میں گزارتا تو آج میری پوزیشن اس سے بہتر ہوتی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو ایک جگہ کے اوپر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا پتا چلا کہ یہاں پر کسی کی قبر ہے، جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر کسی کی قبر ہے۔ کوئی اللہ والے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے مراقبہ کے ذریعے سے صاحب قبر کے احوال معلوم کرنا چاہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مراقبہ کرتے ہیں،
جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو قبر میں جو آدمی ہے اس کے احوال ان کے اوپر منکشف ہوتے ہیں. جو پہنچی ہوئی ہستی ہوتی ہے وہ مراقبہ کرتی ہے، وہ قبر کے حالات ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ منکشف فرماتے ہیں. تو ایک بزرگ اوپر تھے، زندہ تھے، سفر کر رہے تھے، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر جو قبر تھی اس صاحب قبر کے احوال معلوم کرنا چاہتے تھے مراقبہ کے ذریعے سے. چنانچہ انہوں نے مراقبہ کے واسطے اپنی گردن جھکائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے صاحب قبر کے احوال ان کے اوپر منکشف فرمائے. دیکھا کہ صاحب قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. صاحب قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. رہا کیوں ہوا کہ مرنے کے بعد تو آدمی کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر تو کوئی عمل ہے نہیں، پھر یہ قبر میں کیوں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے؟ اس لیے اوپر والے بزرگ نے قبر والے بزرگ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو؟ ہم نے تو ایسا سنا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، دنیا دارالعمل ہے، وہی دارال جیسا ہے، عمل کی جگہ تو دنیا ہے اور بدلہ پانے کی جگہ آخرت ہے، پھر بھی آپ عمل میں مشغول ہیں. قبر والے بزرگوں نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے، دنیا دارالعمل ہے، مرنے کے بعد انسان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر دستور ہے کہ جب انسان بن جاتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو منکر نکیر آتے ہیں، اس سے وہ 3 سوال کرتے ہیں، من ربک من دینک ومن نبیک. یہ 3 سوال کرتے ہیں. رب چاہی زندگی جس نے گزاری ہے وہ صحیح جواب وہاں پر دے گا. جو آدمی صحیح جواب دے دیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے. جب حساب و کتاب تو قیامت قائم ہوگی اس وقت ہوگا، اور اس وقت دائمی طور پر آدمی کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ ہوگا. لیکن تب تک قیامت کے قائم ہونے تک تم اگر کسی عمل میں مشغول ہونا چاہو تو ہماری طرف سے اس کی اجازت تمہیں مل سکتی ہے. کون سے عمل میں تم مشغول ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دنیا میں مجھ کو قرآن پاک سے بہت ہی زیادہ قرآن سے پڑھنے سے بہت دلچسپی ہے. میں دنیا میں قرآن پاک کی بہت تلاوت کرتا ہوں، اس لیے یہاں قبر میں بھی مجھ کو قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت دی جائے تو یہ میری خواہش ہے. جب سے میں مر گیا تب سے میں قرآن پاک کی یہاں پر قبر میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہوں. ورنہ کہ جب سے مر گئے ہو تب سے لے کر آپ نے یہاں پر کتنے قرآن پاک ختم کی، کتنے قرآن پاک ختم کی؟ تو کہا کہ 70,000 قرآن پاک ختم کی. 70,000، ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 70,000 قرآن پاک اس وقت سے لے کر اب تک میں نے ختم کیے. اوپر والے بزرگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ اکبر، 70,000 قرآن پاک میں نے ختم کیے. لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات جو اصل میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ آگے ہے. پھر بھی وہ قبر والے بزرگ اوپر والے بزرگ سے کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بخش دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اس کا ثواب تو مجھے بخش دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا. تو اوپر والے بزرگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے بندے 70,000 قرآن پاک تو نے ختم کیے ہیں اور ایک سبحان اللہ کا ثواب اس کا مطالبہ تو مجھ سے کر رہا ہے. تو اس نے یہی کہا کہ دنیا دارالعمل بننے کے بعد انسان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں جو عمل کیا اسی کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے. مرنے کے بعد آدمی یہاں پر کوئی بھی عمل کرے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا ہے. میں نے جو یہ 70,000 قرآن پاک ختم کی اس کے بدلے میں یہاں پر دارالعمل یعنی دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا کئی گنا زیادہ بہتر ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر عزیز ہمیں عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کہ لا یعنی کاموں اور باتوں سے اپنی زندگی کو بچاؤ، اس کو غنیمت سمجھو.
حدیث پاک میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. شباب کا قبل حرمی، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو. صحت کا قبل سقمی، اور بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ لو. جوانی میں اور تندرستی میں آدمی جتنا بھی عبادت کا اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہے، جتنی نمازیں پڑھنا چاہے، نفل نمازیں پڑھنا چاہے، جتنی نفل روزے رکھنا چاہے، جتنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، جوانی اور تندرستی کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے آدمی کے. جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے یا بیماری مسلط ہو جاتی ہے، اس کے بعد مشکل ہوتا ہے. فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی پالی کی تلاوت کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جوانی کی ہے اور تندرستی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو اور بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس جوانی میں اور تندرستی کے زمانے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو، آخرت میں فائدہ پہنچانے والے کام کر لو، جنت میں لے جانے والے کام کر لو، جہنم سے بچانے والے کام کر لو، اجر و ثواب والے کام کر لو. غنیمت سمجھنے کا مطلب کل بڑھاپا آئے گا، تندرستی کے بجائے بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، چاہنے کے باوجود بھی تم کوئی عمل کرنا چاہو نہیں کر سکو گے. تندرستی اور جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ جو ہے اپنے محل کے اوپر والے حصے میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے والے کھیت تھے. ایک کاشتکار ہل جوت کر کھیت میں ہل جوت کر جو ہے چلا رہا تھا. صبح سے دوپہر تک وہ جو ہے ہل چلاتا رہا. دوپہر کا وقت ہوا تو اس کی بیوی جو ہے توشہ لے کر آئی، کھانا لے کر آئی. غریبوں کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب کے جو ہے روٹلے تھے بڑے بڑے، اور اس کے ساتھ جو ہے پیاز. اس نے کہتے ہیں کہ وہ ہل کو جوتنا بند کر دیا، ایک درخت تھا اس کے سائے میں بیٹھ گیا. اس کی بیوی نے جو ہے وہ باجرے کے روٹلے نکالے، 7 بڑے بڑے روٹلے صبح کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے 7 بڑے بڑے روٹلے بنا کر لائی تھی، اور شام کو کھانے کے لیے بھی 7 بڑے بڑے روٹلے بنا کر لائی تھی. تو فرمایا کہ وہ نیچے بیٹھا درخت کے سائے میں، اور یہ 7 بڑے بڑے روٹلے پیاز ہی میں کھا گیا. اتنے میں ایک حکیم صاحب آیا اور کھانے کے بعد وہ جو ہے چھاچھ پینے لگا. تو حکیم صاحب گزرے اور فرمایا کہ کھانے کے بعد چھاچھ پینے کے بجائے کھانے کے بیچ میں چھاچھ پینا زیادہ مفید ہے. کھانے کے بعد چھاچھ پینے کے بجائے کھانے کے بیچ میں چھاچھ پینا زیادہ مفید ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ شام والے جو 7 روٹلے رکھے وہ بھی دے آؤ. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ کہا چھاچھ کو بیچ میں کر لو، ذرا ان کو میں بیچ میں کر لیتا ہوں. پھر شام والے 7 روٹلے بھی کھا گئے. کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ وہیں پر مٹی کے اوپر سو گیا، کھراٹے لے کر سو رہا ہے. بادشاہ سلامتی دیکھتے ہیں ہم کو بڑا رشک آ رہا ہے. اس کو بلایا، اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، تندرستی کی نعمت. کے بادشاہ سلامت آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، عیش و آرام کے اور راحت کے سارے اسباب اور آپ کے پاس موجود ہیں. میں تو ایک غریب اور فقیر آدمی. فرمایا کہ نہیں، تیرے پاس جو صحت اور تندرستی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. باجی کا پانی ابال کے پینا بس یہی میری خوراک ہے، اس سے زیادہ کچھ میں نہیں کھا سکتا ہوں. اگر میں یہ سودا کر سکتا کہ بادشاہ میں تجھے دے دوں اور تیری تندرستی میرے دے دوں تو میں سودا کرنے کے لیے دیتا. بادشاہ پوری اپنی بادشاہ دینے کے لیے تیار ہے. جو تندرستی اس کے پاس نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری بادشاہ دینے کے لیے تیار. تو یہ تندرستی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، جوانی آپ کو عطا فرمائی، اس کو غنیمت سمجھو. اور اسی طریقے سے غنا کا قبل فقر، مالداری بھی ہے فقر آنے سے پہلے، کیونکہ مال کے ذریعے سے بھی انسان آخرت کو بنا سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے. مال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، بشرطے کہ آدمی نے حلال طریقے سے اس کو کمایا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق مال میں عائد ہوتے ہیں اس کو ادا کرے.
اور ناجائز کاموں میں اس کو خرچ نہ کرے تو یہ بھی معافی ہے. ہم سے بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے. اس لیے دینا کہ قبل فقری و فراغ کا قبل شغلی، فراغت کا وقت تمہیں دیا، فرصت کا وقت دیا ہے، مشغولی نہیں ہے تو اس کو غنیمت سمجھ لو. نعمتان مقبولن فیہما کثیر من الناس، تو نعمت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں. الصحت والفراغ، تندرستی و فراغت کا گھاٹے میں. جیسے برف کا بیچنے والا ہے، اگر وہ برف جلدی جلدی بیچ کر جو ہے اس کے پیسے نہیں بنا لیتا ہے اور برف پگھل گیا تو وہ گھاٹے میں، وہ گھاٹے میں. تو تندرستی کو اور زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس نے اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کیے اور تندرستی گئے اور کام جو ہے فراغت کا وقت بھی گیا تو بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے. فراغت اور فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھ کر تم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کیے، تندرستی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام. اس نے فرمایا کہ دو نعمتوں میں بہت سے لوگ گھاٹے میں پڑے، جس سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا سکتے. فرمایا فراغ کے قبل شغلی و حیات کے قبل موت، فراغت کا وقت دیا ہے. خاص طور پر رمضان کے مہینے میں راتوں کو جو ہے بہت لایانی کاموں میں گزرتے ہیں، اللہ بلائی میں کھیل کود میں، جس میں نہ کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. رمضان کی راتیں کتنی مبارک راتیں، کتنی مبارک راتیں. اوٹوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، مجلس میں اس طریقے سے گزارتے ہیں. دن میں قرآن پڑھتے ہیں لیکن رات میں قرآن پڑھنے کا ہمارا معمول نہیں ہے. جب جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آتے تھے تو رات ہی میں آتے تھے. تو رات کے وقت جو ہے قرآن کا پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے ہمارا. صرف دن میں نہیں کہ روزہ ہے اس وقت ہم پڑھیں، بلکہ رات میں بھی معمول ہونا چاہیے. جبکہ رات کو ہم جو ہے لغویات میں گزارتے ہیں، لہو لعب میں گزارتے ہیں، دین کا بھی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، ایسے کاموں میں گزارتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیات قبل موت، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو یا موت کی لمحات اللہ نے فرمایا اس کو غنیمت سمجھ لو. اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے بندے کامیاب ہوئے. افلح عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ افلح فلاح کس کو کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی کو فلاح کہتے ہیں. دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. دنیا میں بھی خوشحالی، آخرت میں بھی خوشحالی ملے گی کن مومنوں کو. یہ 7 صفات جو مومن اپنے اندر پیدا کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خوشحالی اور کامیابی عطا فرمائیں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز تو پڑھنے پڑھنا ہے لیکن خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. خضوع اور خشوع یہ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، خضوع اور خشوع. خضوع اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ باہر بھی سکون اور اندر بھی سکون. اس طریقے سے آدمی نماز پڑھے، باہر بھی سکون یعنی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے. ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد کبھی تو گزرا، کبھی ٹوپی کر رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی تنا کھڑا ہے، درخت لگا تنا، بالکل ہلتے نہیں تھے. ایسا جبکہ ہماری نماز تو ادھر کبھی تک کبھی نہیں کھل جاتی. ایک ہی رکن میں مسلسل 3 مرتبہ آدمی کھل جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. بتائیں، ایک ہی رکن میں مسلسل 3 مرتبہ آدمی کھل جا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو بغیر عذر کی 1-2 مرتبہ کھل جا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. تو باہر کا بھی سکون اور اندر کا بھی سکون کہ اللہ کی طرف انسان کا دل متوجہ. ایسا نہیں کہ نماز شروع کرتے ہی دنیا بھر کے خیالات کی جو ہے ٹیپ شروع ہو گئی. جو باہر یاد نہیں آتا ہے سارا نماز میں یاد آتا ہے. جیسے حضرت پالن حقانی نے جو ہے واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں. ایک آدمی کے پیسے جو ہے کسی جگہ اس نے کھیت میں دفن کر دیے تھے، وہ بعد میں بھول گیا کہ پیسے کہاں ہیں، بہت تلاش کیا نہیں ملا. کسی مولوی صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جاؤ نماز کی نیت بند. تو جیسے نماز کی نیت باندھی وہ ٹیپ چلنے لگی.
ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا ادھر گیا، ہاں پھر نہیں گیا تو نماز نہیں کر یاد آ گئی کون جمع ایسے دین اور دنیا دونوں کی خوشحالی کرنے کے لیے خاص خوشو اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ دوسری صفت، لغویات سے بچتے ہیں، دین کا بھی فائدہ نہیں اور دنیا کا بھی کوئی معتبر بھی فائدہ نہیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکات ادا کرتے ہیں، پائی پائی کی حساب کر کے اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں، سونے میں زکات ہے، چاندی میں زکات ہے، کیش اور نقد میں کسی کے پاس ہوتے اس میں زکات ہے، تجارت کا مال ہو اس میں زکات ہے، چار اموال میں زکات ہے۔ سونے کا نصاب 87.5 گرام، 8 تولہ اور 7 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکات ہے۔ چاندی کا نصاب جو ہے 612 گرام، 61 تولہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس میں زکات واجب ہے، یا 61 تولے کے برابر اس کے پاس روپیے ہے، نقد 2 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہوتے ہیں، اتنے پیسے اور سال گزر گیا اور قرضہ نہیں ہے، قرضہ ہے تو قرضہ بات کرنے کے بعد اتنے پیسے اس کے پاس بچتے ہیں، ضرورت سے ظاہر اس پر زکات واجب ہوگی، یا 2.25 لاکھ کے برابر اس کے پاس تجارت کا مال ہے، یا تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے، دونوں کو ملاتے ہیں تو 2.25 لاکھ 2 لاکھ کی قیمت ہو جاتی ہے، اس پر بھی زکات آتی ہے۔ تھوڑا سونا تھوڑی چاندی، یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تھوڑے روپیے، 4 میں سے 2 چیزیں ہیں کسی کے پاس اور دونوں کی قیمت 2.25 لاکھ روپے کے برابر، 4 میں سے 3 چیزیں کسی کے پاس اور اس کی قیمت 2.25 لاکھ روپے کے برابر، ان 4 چیزوں میں سے چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی اس کے پاس ہیں اور اس کی قیمت 2.25 لاکھ روپے ہے، تو اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے، تو زکات لے نہیں سکتا ہے، ضرور اس کے پر زکات واجب ہے۔ تو تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، چوتھی صفت والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، امانت اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت اللہ کی امانت، اللہ کی امانت کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، اور دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، قرآن کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور دین بھی ان کی زندگی میں ہے، یہ امانت کی حفاظت۔ ایسا نہیں کہ کسی آدمی نے تمہارے پاس پیسے رکھے ہیں وہی امانت نہیں، اللہ کی بھی امانت ہے، اللہ کے رسول کی بھی امانت تمہارے پاس ہے، جو طریقے اور سنتیں اللہ کے رسول نے ہم کو دیے وہ بھی امانت ہے، ان سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی امانت قرآن پاک، اس کی حفاظت ہے، قرآن کے حقوق ادا کرتے ہیں، قرآن کے مقتضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور دین جو اللہ کی امانت ہے ان کی زندگی میں دین ہے، اور اللہ کے رسول کی امانت ہے کہ جو طور طریقے اللہ کے رسول نے ہم کو بتلائے اس کی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، ان امانت کی حفاظت کرنے وہ عہد ہے، جو عہد کیا ہے، سب سے بڑا عہد بندوں نے اللہ سے کیا ہے، الستُ بربکم، قالوا بلی، اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو رب چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ عہد کی حفاظت کا مطلب یہی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے وہاں پر عالم ارواح میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو اب رب چاہی زندگی گزارنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر نماز والذین هم علی صلواتهم یحافظون، خالی نماز نہیں پڑھتے، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، پنج وقتہ نماز پابندی کے ساتھ، وقت اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھی نہیں پڑھی، کبھی وقت کو پڑھی کبھی وقت کے بعد پڑھی، کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی نہیں، علی صلواتهم یحافظون۔ یہ 7 صفات والے مومن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں قد افلح المؤمنون، دنیا اور آخرت میں ان کو خوشحالی ملے گی، ان میں والذین هم عن اللغو معرضون، یہ صفت بھی بتائی کہ غلطیات سے بچے، یعنی کاموں اور باتوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ نیک لوگوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ وہ خالی لغویات میں مبتلا نہیں ہوتی، لغویات میں مبتلا ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے، بلکہ جہاں پر لغو کام اور باتیں ہو رہی ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ خود پر لغویات سے بچتے ہیں، لیکن جہاں پر لوگ لغو کام اور باتوں میں مشغول ہیں وہاں پر بھی نہیں جاتے ہیں، ان سے جو ہے بے رخی اور عادات برتتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کی نعمت اور صفت بیان فرمائیے
اس نے ہمارے حضرت مولانا جو ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 6 نمبر کے بعد 7واں نمبر لا یعنی کا رکھا ہے، کیونکہ 6 نمبر کا فائدہ اسی وقت ہوگا جبکہ آدمی لا یعنی کاموں اور باتوں سے بچے گا۔ 6 نمبر پر عمل تو کرتا ہے لیکن لا یعنی میں مشغول ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ الہامی ہے 6 نمبر، الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر بتایا وہ الہامی ہے، تو اس کے ساتھ لا یعنی کو لگانا یہ بھی الہامی ہے۔ فائدہ اسی وقت ہوگا 6 نمبر کا جبکہ تم لا یعنی کام اور باتوں سے بچو۔ بلکہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے ایک ملفوظ پڑھا کہ جو آدمی لا یعنی اور لغویات میں مشغول ہوتا ہے، ایک مرتبہ بھی مشغول ہوا تو 40 دن کی نماز کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت کی ملفوظات ہے 40 دن کی نماز کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ نمبر 6 نمبر کے ساتھ یہ 7واں نمبر بھی رکھا ہے، لا یعنی چیزوں سے بچنا۔ تو امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 5 لاکھ احادیث میں سے جو 4800 حدیث کا انتخاب فرمایا، میں سے پھر جو 4 حدیث کا انتخاب فرمایا اور فرمایا کہ دین کی حفاظت کے واسطے، دیندار بننے کے واسطے 4 حدیث کافی ہے۔ یہ دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام میں خوبی اسی وقت آتی ہے جبکہ وہ لا یعنی کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ دین کا فائدہ تو دنیا کا معتد بھی فائدہ ایسے کاموں سے آدمی بچائے گا تبھی جا کے اس کے دین میں کمال پیدا ہوگا، تبھی جا کے اس کے دین کا اور اسلام میں خوبی پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درمیان سے ہماری کو حفاظت فرمائے۔ درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا ومتقبلا وشفاء من كل داء آمنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ومن دلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت ونعوذ بك من غمرات الموت
اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت ونعوذ بك من غمرات الموت. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفداء نعمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. ہماری سیئات سے درگزر فرما کر ساری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. مولا بے شک ہم گنہگار ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، ایک لمحہ بھی تیری سماحت و اطاعت اور عبادت میں نہیں گزارا. مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. یہ مولا ہر آن اور ہر لمحہ موسلادھار بارش کی طرح تو اپنی نعمتیں ہم پر برساتا رہا. تیری نعمتوں کو ہم برتتے رہے، استعمال کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، بجائے اس کے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے، ان تیری نعمتوں کو تیرے ہی مقابلے میں استعمال کرتے نہیں. یہ مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. یہ مولا تو نے ہم کو انسان بنایا، سب سے بڑی نعمت یہ عطا فرمائی کہ تو نے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، جو اشرف المخلوقات ہے. اگر بندر بنا دیتا تو ہماری ناک میں نکیل ڈال کر ہم کو لوگ نچاتے پھرتے. اگر ہم کو گدھا بنا دیا جاتا تو ہماری جو ہے پشت کے اوپر بوجھ رکھ کر ہماری پشت کے اوپر ڈنڈے لوگ برساتے رہے. کتا بنا دیتا تو در در سے لوگ ہم کو بناتے رہتے، کوئی ویلیو اور عزت نہ ہوتی ہماری. لیکن تو نے جو اشرف المخلوقات ہے ہم کو انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد تو نے صحیح سالم ہمیں اعضاء عطا فرمائے، صحیح سالم آنکھیں عطا فرمائے، صحیح سالم کان عطا فرمائے، صحیح سالم زبان عطا فرمائے، صحیح سالم دل و دماغ عطا فرمائے، صحیح سالم ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے. جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا ہے، دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے. قرآن پاک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے. اللہ مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے. مسجد نبی علیہ صاحب السلام کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. تو نے ہمیں صحیح سالم آنکھیں عطا فرمائی ہے، صحیح سالم کان عطا فرمائے. جن کے پاس کان نہیں ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے تڑپ رہا ہے. تو نے بے شک ہمیں صحیح سالم کان عطا فرمائے ہیں، صحیح سالم زبان عطا فرمائے. جن کے پاس زبان نہیں ہے وہ اپنی معافی ضمیر کو دل کی بات دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ بیان نہیں کر رہا ہے. یہ مولا تو نے صحیح سالم زبان عطا فرمائی، ہمارے دل کی بات ہم لوگوں کے سامنے آسانی کے ساتھ رکھ پا رہے ہیں. ہاتھ صحیح سالم عطا فرمائے، پاؤں صحیح سالم عطا فرمائے. لیکن ہم نے ان کی تمام نعمتوں کی اس قدر ناشکری کی ہے کہ ہمارے بدن کا کون سا عضو ایسا ہے جس سے ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو. یہ مولا آنکھوں سے ہم غلط دیکھتے رہے، کانوں سے غلط سنتے رہے، زبان سے غلط بولتے رہے، ہاتھوں سے غلط چھوتے رہے، پاؤں سے غلط کی طرف چلتے رہے، دل و دماغ سے غلط سوچتے رہے. یہ مولا اور پیٹ میں حرام لقمے داخل کرتے رہے. اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اور آنکھوں کو صحیح دیکھنے کی توفیق عطا فرما، کانوں سے صحیح سننے کی توفیق عطا فرما، زبان سے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما، ہاتھوں سے صحیح سننے صحیح چھونے کی توفیق عطا فرما، پاؤں کو صحیح کی طرف چلنے کی توفیق مرحمت فرما. کہ مولا ہمارے اعضاء سے جتنے بھی گناہ صادر ہوئے ہیں ان سارے گناہوں کے اوپر تو عفو کا قلم پھیر دے، سارے گناہوں کے اوپر تو عفو کا قلم پھیر دے. کہ مولا بے شک گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے دل شب لیلور سے بھی زیادہ تاریک اور سیاہ ہو چکے ہیں.
ایسی سیاہی ہمارے دلوں کے اوپر چھا گئی ہے مولا کہ دین کی کوئی بات ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہ گناہوں کی نحوست ہی ہمارے دلوں پر ایسی چھائی ہوئی ہے۔ حدیث میں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو کالا دھبا اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، جس کو قرآن میں کہا ہے کہ اللہ بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، جیسے لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے تو کوئی رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھتا ہے، تو ہمارے دل کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسے زنگ اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں کہ نہ قرآن کا رنگ اس کے اوپر چڑھ رہا ہے، نہ تیرے حبیب پاک کی احادیث کا رنگ اس کے اوپر چڑھ رہا ہے، نہ بڑے سے بڑے مقرر اور واعظ و تقریر سن کر جو ہے دین کا رنگ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ اے مولا ہمارے دلوں کی سیاہی کو ختم فرما دے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو ہمارے دلوں پر یہ سیاہی چھائی ہوئی اس کو ختم فرما دے، تیری اطاعت اور نیکی کی توفیق عطا فرما دے، تیری اطاعت اور نیکی کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، تیری اطاعت اور عبادت کا ذوق اور شوق پیدا فرما دے، گناہوں کی نفرت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ دنیا کی رغبت اور آخرت سے غفلت کی وجہ سے ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے دل کی کوئی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب القلب القاسي، اللہ سخت دل والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اے مولا تو ہمارے دلوں کو موم کی طرح نرم فرما دے، موم کی طرح نرم فرما دے، ہمارے دلوں کو ساری گندگیوں سے پاک و صاف فرما دے۔ اے مولا تیرے عشق کی آگ اور چنگاری تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے مولا ہمارے انگ انگ سے تیرا ذکر جاری فرما دے، ہماری ہڈی ہڈی اور گوٹی گوٹی میں تیری اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے رائے فرما دے۔ اللہ محاسن اخلاق سے ہمیں مزین فرما دے، محاسن اخلاق سے ہمیں مزین فرما دے، اور رضائل سے ہمیں پاک و صاف فرما دے، کفر سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما، اللہ عجب سے ہماری حفاظت فرما، شکاک سے ہماری حفاظت فرما، نفاق سے ہماری حفاظت فرما، عجب سے ہماری حفاظت فرما، کبر سے ہماری حفاظت فرما، تکبر سے ہماری حفاظت فرما، مولا خود پسندی سے ہماری حفاظت فرما، خود بیدی سے ہماری حفاظت فرما، بخل سے ہماری حفاظت فرما، بزدلی سے ہماری حفاظت فرما، غضب سے ہماری حفاظت فرما، شہوت اور شہوت رانی سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے ہماری حفاظت فرما، بغض سے ہماری حفاظت فرما، عداوت سے ہماری حفاظت فرما، دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ اور فساد سے ہماری حفاظت فرما، لڑائی اور جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، سماع اور شہرت طلبی سے ہماری حفاظت فرما، حب جاه اور حب مال سے ہماری حفاظت فرما، اشراف نفس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں دنیا کی ایسی محبت جو تجھ سے اور آخرت سے غافل کر دے، ایسی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہو تو آخرت کے ساتھ دنیا کی ایسی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، آخرت کے ساتھ دنیا کی ایسی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور ایمان و یقین کی دولت ہمیں نصیب فرما، اسلام و طاعت ہمیں نصیب فرما، تسلیم و رضا ہمیں نصیب فرما، تقوی و طہارت نصیب فرما، زہد و ورع کی دولت سے مالا مال فرما، صبر اور شکر کی دولت عطا فرما، صبر اور شکر کی دولت عطا فرما، عفت اور عصمت اور پاک دامنی ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یہ مولا یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے مولا۔ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جبرائیل امین نے بددعا فرمائی ہے کہ ہلاک ہو جو آدمی جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا لی، اور اللہ کے رسول نے اس کے اوپر آمین کی مہر لگا دی ہے۔ ایسی بددعا کے قبول ہونے میں کیا کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ کہ مولا اس بددعا کا ہمیں مصداق نہ بنا، اس بددعا کا ہمیں مصداق نہ بنا، اس بددعا کا ہمیں مصداق نہ بنا۔ اے مولا اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ بے شک ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا ہم اپنی تیری مغفرت کے مستحق بن سکے، ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، ہماری نمازیں ناقص ہیں، ہمارے روزے ناقص ہیں، ہماری تلاوت ناقص ہے، ہماری تسبیح اور ذکر ناقص ہے، ہماری دعائیں بھی ناقص ہے، ہمارا مانگنا بھی ناقص ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں
اور اس مغفرت کے اشرے میں تیرے جن نیک بندوں نے نیک اعمال کر کے تجھ کو راضی کر دیا ہے ان بندوں کی تو مغفرت کا فیصلہ فرماوے کہ مولا تو ہمیں بھی محروم نہ فرما. جس طریقے سے جتھا بند مال کے ساتھ کچھ کھوٹ والا ٹوٹا پھوٹا مال بھی قبول کر لیا جاتا ہے ان بندوں کے اعمال کو جب تو شرف قبولیت عطا فرمائے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی شرف قبولیت عطا فرما کر تو ہماری مغفرت کا بھی فیصلہ فرما دیجیے. ہمیں اس بددعا کا مصداق نہ بنائیے. اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے, معصیت کو چھوڑ کر طاعت کی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے, نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے. مولا تیری معرفت و محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہماری زندگی کے تمام شعبے میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری و ساری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. سنت ہی کے اوپر ہمیں زندہ رکھ اور سنت ہی کے اوپر ہم کو موت نصیب فرما. یا اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محض تیرے دین کی نسبت کے اوپر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مولا ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. ان میں جو مولا جن مقاصد کے لیے ہوئے ہیں اور جن مولا تمنائیں لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں جو نیک مقاصد ہیں اللہ سب کے نیک مقاصد اور نیک تمنائیں پوری فرما. اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. کس کے دل میں کیا نیک تمنائیں ہیں کیا نیک تمنائیں مقاصد تو ہی جانتا ہے. مولا سب کی نیک مقاصد کو پورا فرما. اللہ سب کے نیک مقاصد کو پورا فرما, سب کی نیک تمنائیں پوری فرما. اے مولا ان میں جو بیمار ان کو شفا کاملہ دائم عاجلہ مستقبلہ نصیب فرما. جو پریشان ہر ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو پریشان ہر ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے متوقع ہے یا جن لوگوں کا ہم پر حق ہے اللہ جن مقاصد کے لیے انہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان کو بھی ان کے مقاصد میں یا اللہ 100% کامیابی نصیب فرما. ہم سب کو اپنے وقت کے اوپر حسن خاتمہ کی دولت سے مال فرما. سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما. نااہلی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے مولا تو اپنے فضل و کرم سے وہ خیر بھی ہمیں نصیب فرما. ان خیر سے محروم نہ فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر سے مانی ہم سب میں ہمارا حصہ مقدر فرما. اور جن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور کی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سبقے تو خیر میں قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.